حضور کے گھر کو آئے، نہ ادھر سے آئے نہ ادھر سے آئے، دونوں بجے وقت حضور کی چوکھٹ پہ آئے۔ اب آگے کیا بولیں تو کیا کہیں؟ ابو بکر عمر میں بڑے بڑے نہیں، مطلب تیری عمر چھوڑ، نہیں فرماتے ابو بکر آپ عمر میں بڑے، آپ چلیے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں کا مکالمہ ہی ان کے مطلب کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا آپ سے پہلے میں کیسے جا سکتا؟ آپ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے کانوں میں گونج اٹھا ہے، سورج طلوع ہو یا چاند نکلے میرے بعد سب سے افضل بہترین شخص ابو بکر صدیق ہے۔ آپ حضور کو کی بات سن کو میں آپ سے پہلے کیسے جا سکتا؟ ابو بکر آپ کیا ہی حضرت علی ان کی زبان سے ہوتے عمر میں بڑے اور آپ کی شان بیان کرنے جو حضور نے فرمایا، اس کے بعد آپ بھی فرمات کے کہیں جا سکتا، دروازہ کے ڈال کے جاؤ۔ ابو بکر نے فرمایا علی حضور نے تمہارے بارے میں کیا بولے میں بولوں؟ میرے بارے میں تم بولے تمہارے بارے میں کیا بولے میں بولتا ہوں، سنو۔ کیا فرمایا؟ ابھی میرے کان میں گونجتا ہے۔ فرمایا عورتوں میں بہترین افضل ترین عورت کو میری بیٹی فاطمہ کو، مردوں میں سب سے بہترین افضل ترین مرد علی کو میں نے نکاح نہیں کیا، اس لیے تم تمام مردوں میں افضل ہو۔ آپ دروازہ کے کٹا آپ پہلے لے جائیں، انہوں بولے تو نہیں بولے۔ اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں اچھا حضور نے فرمایا ابھی میرے کان میں بات سن، کیا فرمایا؟ تم لوگوں میں سے کوئی ابراہیم کا سینہ کو دیکھنا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے سینے کو دیکھنا چاہتے ہو، ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھو، ابراہیم کے سینے کے مثل ہے۔ حضور نے فرما دیا اتنی بڑی شان والے جو پہلے جانا اس کے بعد میں جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آپ سینے ابراہیم کے سینے کے بدر فرمایا اے علی میرے بارے میں ابراہیم کا سینہ فرمایا ٹھیک ہے مانتا ہوں، لیکن آپ کے بارے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سنو، کسی کو آدم کو دیکھنے کی خواہش ہو، یوسف اور ان کے خوبصورتی کو دیکھنے کی خواہش ہو، موسیٰ کی اور ان کے نمازوں کی دیکھنے کی خواہش ہو، عیسیٰ کی اور ان کے تقوی کو دیکھنے کی خواہش ہو، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ علی کو دے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو چاہیے علی کو دے، چار صفات علی کو دے۔ اللہ محمد کے اخلاق کو دیکھنا چاہے تو علی کے اندر دیکھو۔ تو فرمایا علی بڑی مثال فرمائی تمہارے اندر، فرماتے ہیں تمہارے اندر آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے نبیوں کی شباہت تمہارے اندر ہے، تم ہی دروازہ مارو علی مجھے چھوڑ دو تمہارے پیچھے آؤ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا بیٹا کیا سنو، آپ کے بارے میں حضور کیا بولتا ہوں، قیامت کے دن سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، اس وقت ایک منادی ندا دے گا اے ابو بکر تم کو چاہنے والوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو چاہنے والوں کو اٹھائیں، ان کے ساتھ جنت میں جائیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، جنت کو لے جانا معمولی بات کیا بھائی؟ ابو بکر کو اللہ نے فرمایا ہے ابو بکر کہ میں جسے جسے چاہتے ہیں، رسول کو جو چاہتا ہے، رسول کو جو چاہتا ہے اس کو تم لے جائیں گے۔ کتنے بڑے مرتبے والے ہیں، میں کیسے آگے جا سکتا؟ یہ سن کر ابو بکر فرمایا ایسا کیا؟ اب میں بولتا ہوں سنو، سکتا ہے کہ دونوں میں کر کیا بولتا ہے؟ آپ کے بارے میں فرمایا جنگ حنین اور جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا ان لوگوں کے کھجور اور دودھ کا ہدیہ پیش کیا گیا، یہ ہدیہ آپ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا، یہ ہدیہ آیا ہے کہاں سے؟ رب کی طرف سے آیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، ابو طالب کے بیٹے علی مرتضیٰ کے لیے آیا ہے۔ ہمارے واسطے اللہ دودھ بھیجنا تو میرے سے کتنے بڑے اونچے مقام والے جنہیں تک دروازہ ٹھیک ٹھاک ہوئی، اس کے بعد میں یاد سبحان اللہ۔ اللہ مولا علی نے فرمایا اے سن کر وہ سب رہنے دو، آپ کے بارے میں آخر کیا فرماتے ہیں معلوم؟ اے ابو بکر اتقوا حدود گھر کے اندر حجرے کے اندر ہے، باہر چلتا ہے سمان کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر مولا علی فرماتے ہیں سب رہنے دو، آپ کے بارے میں آخر کیا فرمایا معلوم؟ اے ابو بکر تم میری آنکھوں
آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کیسے میں آگے بڑھ سکتے؟ حضور کتنے قریب ہیں، آپ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تمہیں کیا مجھے چھوڑ کر بھی کیا؟ ابو بکر کیا یہ سن لوگوں نے فرمایا رہنے دو، آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ علی قیامت کے دن علی جنت کے سواری میں آئیں گے، ایک منادی ندا دے گا، اے رسول اللہ تم کو دنیا میں ایک خوبصورت باپ بھی تھے، ایک خوبصورت بھائی بھی تھے۔ خوبصورت باپ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خوبصورت بھائی کون؟ حضرت مولا علی۔ اے علی قیامت کے دن سارے کروڑوں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو پیارے آقا کے خوبصورت بھائی کر کے اعلان کیا جائے گا، اس سے بڑا کیا بنی؟ تمہیں بلاؤ بھائی، تم جاؤ حضور کی خدمت میں جاؤ۔ اللہ یہ سن کر ابو بکر نے فرمایا اس سے بات ختم کر دیں گے، اب زیادہ بہت لوگ کرنا ہے پہنچتا ہے، اب میں بہت سارا بادشاہ تک کرو کہ میں چل جانا۔ ابو بکر بولتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا اس سے بات ختم کر دیں گے، جاؤ دروازہ مارو۔ یہ سن کر مولا نے فرمایا بات ختم نہیں کر سکتا، اب میں بولتا ہوں سنو میری بات، سے ختم کر دیں۔ تم دروازہ مارے، آپ کی بارے میں آپ نے فرمایا اسی قیامت میں جنت کا داروغہ سیدنا رضوان علیہ السلام جنت کی چابی، دوزخ کی چابی لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہاں ہے ابو بکر صدیق یار غار؟ بلایا جائے گا، آپ کو سلام کہا جائے گا، یہ جنت اور دوزخ کی چابیاں تمہارے ہاتھ دے کر فرمائے گا تم جس کو چاہتے ہو جنت میں بھیجو، جس کو چاہتے ہو دوزخ میں بھیجو۔ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی، اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ جس کا دل رسول کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، وہ جنت دوزخ میں جائے، وہ اس کا دوزخ میں جائے۔ اتنا بڑا مقام آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تو میں کیسے جا سکتا؟ دربار تم مارے تو میں چلے جاؤ، بات ختم کرو، آگے بات نہ کرو بولے تم بولے حضرت علی۔ اب اس کے بعد وہ نہیں ہو سکتا، اب جو حجت کرتے ہو بکر صدیق وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے، کہا کہ کیا دروازے میں باتیں چل نہیں کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے، کہا اے محمد اللہ نے آپ کو سلام کہا، پیغام بھیجا کہ اے محمد آپ کو بھی محبت کرتا ہوں، علی سے بھی محبت کرتا ہوں، جنت دوزخ کی چابی دینا کمال نہیں، اللہ کی محبت بڑی چیز ہے، اس لیے آپ جائیے۔ کون؟ ابو بکر کو اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فاتحہ میں اللہ کی محبت بڑی چیز ہے، اس کے بعد فرمایا اللہ کی محبت سے محبت کرتا ہوں، سجدہ شکر کیا، پھر فرمایا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، فوراً سجدہ شکر کیا۔ علی تمہارے گھرانے کو اللہ نے خود محبت کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو مجھے کہاں سے جانے کے لیے کہتے ہو؟ تم جاؤ، تم جاتے دروازہ۔ اب مولا علی پھر شروع کر، کیا شروع کر؟ فرماتے ہیں اللہ علیہ السلام نے فرما کے سنا دنیا کے سارے مومن کے ایمان ایک ترازو کے پلڑے پر، ابو بکر صدیق کا ایمان ایک ترازو کے پلڑے پر رکھا جائے تو سارے ایمان والوں کے ایمان سے ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ان کا ایمان اتنا وزن ہوگا، اتنے بڑے ایمان والے تمہیں آپ ہی آگے تک کوئی دروازہ مارنا، میں دروازہ مار سکتا نہیں ہو تو مولا کے پیچھے۔ یہ سننے کے بعد اب ابو بکر فرماتے ہیں اچھی بات، قیامت کے دن علی آئیں گے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی بچے بھی آئیں گے، جنت کے اونٹوں پر آئیں گے۔ قیامت کے لوگ یہ منظر دیکھ کر پوچھیں گے کہ کون ہے، کون سے نبی ہیں، اتنی خوبصورت ہے، ندا آئے گی یہ نبی نہیں اللہ کے حبیب کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حبیب علی مرتضیٰ، اللہ کے حبیب ہیں، یہ علی بن ابی طالب ہیں، یہ مقام تو اللہ تعالیٰ قیامت عطا فرمائے گا، تو میں کیسے آگے بڑھ کے دروازہ کی جا سکتا؟ اے علی تم کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ پر مولا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت نکالے گی، اے ابو بکر جنت کے آٹھوں دروازوں سے نکالے گی، اے ابو بکر تم جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر جاؤ، جنت کے پورے دروازے کھول دینا۔ ابو بکر صدیق حکم ہو، ابو بکر جنت کے کس
زور سے دروازے میں جانا جاؤ، آج بھی تمہارے لیے کھلا، یہ مقام تم کو عطا فرمایا تو اس لیے تم آگے بڑھو، دروازہ مار کے اندر جاؤ۔ ابو بکر فرماتے ہیں یہ کیا بڑی بات ہے، آپ کے مبارک آقا فرماتے ہیں، کیا فرمایا، جنت میں سردار انبیاء کا محل ہوگی، آپ کے دادا حضرت ابراہیم کے محل ہوگا، اور اس کے بعد نبی کا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہوگا، دونوں محلوں کے درمیان علی تمہارا محل بنایا جائے گا، دو نبیوں کے آغوش میں آپ کا محل رہے گا، اتنا بڑا مقام ہے تمہارا، تم جا کے دروازہ مارو۔ مولا علی فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا قیامت کا دن سارے لوگوں کی نظر ابو بکر پر ہوگی، قیامت کے دن آپ ہی ہیرو ہوں گے، اس لیے آپ جائیں بڑھیں اور اس کو بات ختم کر کے دروازہ کھول دیں، چلے جائیں۔ ابو بکر سوچے اب تک جو گفتگو ہوئی حدیثوں پر ہوئی، اب تک جو فضیلت بیان کرے دونوں حضور بولے سو ہر فضیلت کو رکھ کر حدیثوں کے بیانات ہوئے، ابو بکر فرمان اب تک بات کرے، اب قرآن سے بات کروں گا میں۔ اللہ فرمایا ابو بکر، اللہ نے آپ کے حق میں فرمایا، کیا فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ قرآن میں تمہارے بارے میں قرآن ہے، تمہارے فاطمہ نے حضرت حسین کے بیمار پڑنے پر منت کے روز 3 روزے رکھے، 3 روزے کر کر 3 روٹیاں پکا کر افطار کے وقت میں دیکھو یہ روز کو مسکین آیا، قیدی آیا، یتیم آیا، ان لوگوں کو کھلا کر بھوکے روزہ رکھے۔ تمہاری تعریف قرآن میں آج تک قیامت تک آپ ہمارے آقا کی امت پڑھتے رہی گی نا، اس سے بڑھ کر کیا قرآن میں تمہارے بات۔ یہ سن کر حضرت علی کو بولنا کیا قرآن اللہ فرمایا اگر 3 روزے رکھے، تمہارے روزے رکھنا قرآن کا مضمون بنا دیا۔ مولا نے فرمایا میں بھی قرآن سے کہوں گا، اے ابو بکر قرآن سے میں بھی کہوں گا، کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں خدا فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَيُصَدِّقُ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ آقا جب سچا دین لے کر آئے اس وقت ساری دنیا جھٹلائے، مگر ابو بکر صدیق فقط سچائی کا صداقت کی، خدا تم کو سچا بھی اور متقی بھی قرآن میں لکھ دیا ہے، قیامت تک جو تمہارے بارے میں متقی کہیں گے اور سچا کر کے قرآن پڑھتے رہیے، ایسی تمہارا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سمجھے میری بات؟ جاؤ، یہ مناظرہ ہو رہا تھا، ہونے ختم ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس منظر کو دیکھتا۔ اب آئے اختتام پر، یہ منظر ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی دیکھتے ہیں، سو مزہ لیتے ہیں، تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ اتنے فضائل علی کے ہی کیا، اتنے فضائل ابو بکر کے ہی کیا، فرشتوں کو تعجب، اللہ مزہ لیتا، وہ بھی دیکھتا، بولے جبرائیل چلتا ہے، جبرائیل جاؤ پھر یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، جا کو رسول کو بتا دو، جبرائیل علیہ السلام، اللہ بولے جاؤ، اللہ جبرائیل السلام گزر مصطفیٰ پر تشریف لائے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کیا فرمایا، آسمانوں کے فرشتے بھی یہ منظر کو دیکھتے ہیں، خدا بھی دیکھتا ہے، اس منظر کو آپ کی خبر لے کر نہیں، آپ کے چوکٹ پہ آپ کے داماد، آپ کے صدیق یار نار دونوں نے ایسا مکالمہ کر رہے ہیں، ایسا مناظرہ کر رہے ہیں جس پر خدا بھی خوش ہو چکا ہے، خدا کے تمام آسمانی کے فرشتے بھی خوش ہو چکے ہیں۔ اب یہ گفتگو ختم ہونے والا رہی، آپ جا کے خبر دیجیے، کوئی دونوں کے اندر کے نہیں، حضور کو باہر آنا پڑا، اللہ کا حکم ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، دروازہ کھول کر باہر آ کر تعجب سے دیکھا، اس کے بعد ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کو لب کے پیشانی میں بوسہ دی اور حضرت علی کو روانہ کر کے پیشانی پر بوسہ دے کر حضور کا ججمنٹ، آخری ججمنٹ سن لیجیے کیا ہے، اب ہمیں کیا بیان کر سکتے ہیں علی کے بارے میں، بولتے کے بارے میں فرمایا، اے علی، اے ابو بکر، اللہ نے 7 آسمانوں کو کاغذ بنا، تمام درختوں کو قلم بنا دے، دریا کے پانی کو شہد بنا دے، لکھنے والے دونوں کی فضیلت لکھتے رہیں، آسمان کے پیپرہ ختم ہو جائیں گے، دریا کی شائی ختم ہو جائے گی، تمام درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، تمہاری فضیلت باقی رہ جائے گی، اللہ نے تم کا عطا فرمایا ہے وقت حضور دعا۔ اب یہ بات سرکار ججمنٹ علی کے بارے میں دینے کے بعد ہماری کیا مدد ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ بولیں،
تو لہٰذا وہ علی مقتدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا فرمایا۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ آپ نے بیوی نے کبھی خواہش سے کچھ نہیں مانگی، فاطمہ نے مانگا یہ ایک انار ہے برابر، انار پر تو لہٰذا حضرت علی نے باہر میں کہیں جو کوشش کر کے ایک انار لے لیا۔ فاطمہ اب تک کوئی چیز پوچھ نہیں، جبل لے کو دیو، ہاتھ لے کو دیو، انگوٹھی لے کو ڈالو، دھونیا لے کو ڈالو، ریشمی شال دے دو، زور کیا بھی پوچھے نہیں، انار پوچھے۔ حضرت علی جا کر انار لے لے کر آئے، راستے میں ایک صحابی بھوک گیا، فقیر آدمی آئے، صحابی جو یا یہ کیا ہے ہاتھ میں، مجھے اسے کھلا دیجیے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے چکر آتی ہے۔ اور ایک دن ان کو نہیں بٹھایا، اپنے ہاتھ سے انار کو توڑ کر دانوں کو نکال کر اس مسکین کو خوب کھلا کے کرا فاطمہ انار تو اللہ نے دیا، لے کر بھی آیا میں، راستے میں ایک بقیر مسکین نے مجھ سے اس انار کا سوال کیا، میں نے جی بھر اس کو کھانا کیا۔ فاطمہ خوش ہو، بس اس کا کھانا کیا میرا کھانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک طبق میں انار لے کر آیا ایک شخص، فاطمہ نے دروازہ کھولا اور علی نے فاطمہ طبق دے گا، علی طبق دیا، کیا ہے؟ انار ہے۔ کتنے ہیں؟ 9 ہیں، یہ ہمارا حصہ۔ علی کیا بولے؟ ہمارا حصہ۔ یہ آپ ہی کا حصہ ہے، بدر خبیث کے اندر سے بنا اٹھا کر کر 9 تھے نا، 10 آئے تھے، وہ انار کی خوشبو سن کر اس نے ایک انار کو اٹھا کے اندر رکھ دیا ہے لانے والا۔ حضور نے پوچھا یہ انار میرا ہے، میں اللہ کے نام یہ انار دیا، یہ کہ میرے مجھے آنا تھا، 9 کیسے آ گئے؟ تو فوراً اسے اٹھا کر اللہ نے ترجیح دیا، میں یہ کچھ کر رکھ لیا، یہ تمہارا ہے۔ تو لہٰذا ایسے ہی کرامتیں ہزاروں واقعات اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے تمام اولیاء کرام دنیا میں ہیں، سارے کے سارے اولیاء کرام کو ولایت کا سلسلہ جاری ہے، حضرت مولا علی سے جاری ہے، انہیں سے ولایت اللہ تعالیٰ ہم کرنا والا سے محبت کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین آمین۔ دعا